ایک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز گرم ہو اور ہم اس میں پھونک مارنا چاہیں، پھونک مار کے ٹھنڈا کرنا چاہیں، حالانکہ حدیث پاک میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی ذکر یا سورت وغیرہ پڑھ کے پھر دم کرنے کی نیت سے پھونک مار لیں؟ تو جی بالکل صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھونک مارنے سے منع فرمایا اس کو اگر عقلاً دیکھا جائے تو اسی لیے کہ کچھ بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ پھونک ماریں گے تو آپ کے پھونک کے زور سے وہ پانی میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی بابرکت چیز پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کچھ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ثابت ہے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھونک مبارکہ میں تو ویسی برکت تھی، کوئی کیا چیز جاتی، لیکن ہم اس سے ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم اس سنت کو پورا کریں گے اور دم کی پھونک ماریں گے تو پانی میں جائے گا، تو وہ تو نبی کریم کی پھونک تھی، ہماری پھونک تو اتنی بابرکت نہیں ہے، یعنی ایسی نہیں ہے کہ بیکٹیریا نہ آئے، لیکن امید ہے کہ سنت کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان جراثیم کو جو ہماری پھونک کے ذریعے پانی تک پہنچے یا چائے تک پہنچے انہیں ختم فرما دے گا اور ان کے مضر اثرات اس چائے کے اندر یا پانی کے اندر منتقل نہیں ہوں گے۔ تو کوئی ذکر کر کے جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھونک مار کے پھر پی لی، پھر بسم اللہ پڑھ کے پھونک مار لی، اس طریقے سے آپ پی سکتے ہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ مرنے والے کو 40 دن پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ موت کب آئے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو بعض اوقات ظاہر کر دیا جاتا ہے، یعنی جو ثابت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر کیا گیا، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا آپ کا کب وصال ہوگا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام سے ثابت نہیں، لیکن گمان یہ ہے کہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے بعض کے بارے میں ثابت ہے کہ انہوں نے ظاہر کر دیا تھا، لیکن یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، یہ کوئی بنیادی اصول نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دادی یا دادا نے کہا بھی مجھے لگتا ہے اب تو میں مر جاؤں گا، اور واقعی فوت ہو گئے، تو آپ نے کہا دادا نے تو مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا، وہ ویسے ہی دل کے اندر خدشات ہوتے ہیں، بیمار ہو جاتا ہے، تسلسل سے آدمی دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے تو ذہن کے اندر یہ خیالات آنا شروع ہوتے ہیں کہ اب میں نہیں بچوں گا، وہ ان کو زبان پہ لے آتا ہے۔ اب یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ہر طرح کا حرام کمایا، ایسے بھی ہوتے ہیں مطلب بعض لوگ، اور پھر آخری وقت میں شاید مرنے والا ہوں اور مر گیا، آپ کہتے ہیں یار انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ ارے بھائی تو یہ کون، یہ کہ کرامت کہنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ شرعی اصول تو یہ ہے نہیں کہ مرنے سے پہلے پتہ چلے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو مرنے سے پہلے تمام تر گناہوں اور دین سے دوری کے باوجود یہ کرامت دے دی گئی تھی کہ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کب مرنے والے ہیں؟ یہ ہمارا بھولا پن ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہی نہیں کہ کس شخص کو انعام باری تعالیٰ اس طرح کا مل سکتا ہے اور کس کو مل نہیں سکتا ہے، وہ خالی ایسی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال یہ عام لوگوں نے ایسی چھوڑا چھاڑی کی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر 40 دن پہلے پتہ چل جائے تو وہ زبان پہ کیوں نہیں لے کر آئے گا یہ بتائیں؟ اگر سب کو 40 دن پہلے پتہ چل جائے وہ تو ساری وصیتیں کر دے گا، جو مال دینا ہے لینا ہے سب جلدی جلدی کر کے، 40 دن تو بہت ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے معاملات سمیٹ سکتا ہے، تو آخر اس کو زبان سے اس بات کو بیان کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ خامخواہ ایسی تو یوں نہیں۔ اچھا اگر وہ ICU میں ہے بالکل، یعنی ایسا منہ پہ بھی لگے ہوئے وہ سب نلکیاں ولکیاں، آپ کہتے ہیں اس کو پتہ چل گیا ہوگا 40 دن پہلے، کیسے آپ کو کیا پتہ؟ کیسے بتایا؟ کس نے بتایا تھا کہ مجھے پتہ چل گیا ہے 40 دن پہلے؟ اس کی پھر اطلاع کیسے ملے گی؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے وہ چھوٹے منّے ہوتے ہیں نا، کبھی وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں تو بعض کہتے ہیں اس کو پری دکھ رہی ہے اس وقت۔ اب یہ بتائیں کہ یہ منّے نے بتایا، کسی منّے نے بتایا ہوگا مجھے پری دکھ رہی ہے، ورنہ آپ کو کیسے پتہ چلا اس کو پری دکھ رہی ہے؟ تو خامخواہ اپنے پاس سے بات بنانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایک ہی کسی سسٹر نے پوچھا کہ ان کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو یہ دودھ پلا رہی ہیں، اب یہ دوبارہ پیگنینسی ہو گئی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے بچے کو دودھ چھڑانے کا کیا شرعی حکم ہے اور اس کا طریقہ شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں کہ کس حد تک اور کس اسٹیج تک یا کتنے عرصے تک آپ حمل کے باوجود دودھ پلا سکتی ہیں۔ ایک بات تو یہ وہ جب تک اجازت دیں تب آپ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت تو مقرر کی ہے اور وہ 2 سال ہے، حولین کاملین قرآن میں واضح ہے، 2 کامل سال، لیکن کم کی کوئی مدت نہیں رکھی ہے۔ اگر آپ 1 سال پلائیں، 6 مہینے پلائیں، حتیٰ کہ اگر ماں بالکل بھی دودھ نہ پلائے اور بچہ دوسری غذاؤں سے پل سکتا ہو یا دوسری عورت کے دودھ سے پل سکتا ہو، شرعاً جائز ہے، کیونکہ عربوں کے اندر یہی رواج تھا کہ مائیں تو بہت کم دودھ پلاتی تھیں، وہ دائیوں کے بچے حوالے کر دیتے تھے اور وہ دائیاں گاؤں میں لے جاتی تھیں اور 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی تھیں اور واپس آتے۔ اگر دودھ پلانا ماں کے لیے واجب ہوتا، ہر ایک ماں کے لیے، تو وہ تو سب معاذ اللہ گناہگار ہوتے۔ اچھا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو سرکار کے زمانے سے پہلے کا تھا، ایسا نہیں ہے، اعلان نبوت کے بعد بھی سرکار نے اس کو جاری رکھا۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا ہے، 2 سال تک دودھ پیا ہے، تو اس لیے خلاصہ کرام یہ ہے کہ یہ کوئی واجب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور مسئلہ یاد رکھیں
کہ اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ کسی اور غذا کو قبول نہیں کر رہا، کسی اور عورت کے دودھ کو قبول نہیں کر رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کھانا چھوڑ دیا تھا جب ان کی والدہ نے ان کو دریا میں ڈالا، اللہ نے ملانا مقصود تھا تو فرعون نے اٹھا لیا، اب وہ دودھ پلواتا، دودھ نہ پیتے، کوئی چیز دیتے، کچھ بھی نہیں، اور وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، حتیٰ کہ ان کی سسٹر جو تھیں موسیٰ علیہ السلام کی وہاں کام کرتی تھی، انہوں نے کہا میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید وہ عورت دودھ پلائے تو یہ بچہ اس کو دودھ قبول کر لے۔ فرعون نے اجازت دی، وہ امی کو بلا کے لے آئی والدہ کو، والدہ نے دودھ پلایا، بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، تو آپ کی والدہ کو ہی بطور دائی وہاں پہ رکھ لیا گیا، لیکن یہ سمجھ کے کہ یہ دائی ہیں خالی۔ تو یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ ماں کے علاوہ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا، ایسی صورت میں ماں پہ واجب ہے کہ پھر وہ ضرور دودھ پلائے، نہیں پلائے گی تو گناہگار ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ جب تک ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دودھ پلا سکتی ہیں پلائیں، اس کے بعد دودھ چھڑوا دیں، اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اور جیسے ڈبے کے دودھ وغیرہ ہوتے ہیں اس پہ بچے کو لے آئیں، وہ پلائیں، اور اس میں انشاءاللہ آخرت میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں، جن کے ہاں جس کو بیٹا کی خواہش ہو کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے، علماء نے اس کا ایک مطلب تجربے سے ایک بات ثابت فرمائی کہ اگر کوئی بہن پیگننٹ ہوتی ہیں اور وہ نیت کر لیں، شوہر بھی نیت کر لے کہ میرے لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھوں گا، تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ یہ مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال تجربے میں آیا ہے تو یہ نیت کر لیا کریں۔ اسی طرح جن کے بچے ہو چکے ہیں، آپ نے مختلف نام رکھ دیے، عبدالحفیظ نام رکھ دیا، عبدالکریم نام رکھ دیا مثال کے طور پر، تو ڈاکومنٹس میں چاہے آپ چینج نہ کریں، اب نام رکھ دیں محمد، کہ بھئی ہمارے بچے کا نام اصل نام محمد ہے، پکارنے کے لیے عبدالکریم جو ڈاکومنٹس میں چل رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ ایک نام رکھتے ہیں تو تمام ڈاکومنٹس میں بھی اس کو چینج کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نام سے پکاریں۔ اگر عبدالحفیظ نام ہے، عبدالحفیظ کہتے ہیں، تو اب محمد آپ نے نام رکھا تو یہ نہیں ہے کہ اب آپ محمد عبدالحفیظ ضرور پکاریں، نام رکھ دیں، بروز قیامت نام سے پکارا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک تو حدیث یوں بیان فرمائی کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کسی گھر میں ایک محمد ہو، دو محمد ہوں، تین محمد ہوں، یعنی اپنے بچوں کے نام محمد رکھنے کی ترغیب۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جس کا نام محمد ہوگا، سرکار نے فرمایا وہ بخشا جائے گا، یہ روایات موجود ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کر لی جائے اور اس فضیلت سے حصہ حاصل کر لیا جائے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، جیسے میں نے آپ کو آسانی اور سہولت بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈاکومنٹس میں بھی آپ کو چینج کرنا پڑے، یہ بھی لازم نہیں ہے کہ اب اس کو متعارف کروانا پڑے سب کو کہ بھی میرا نام اب محمد ہے، محمد پکارو، کوئی ضروری نہیں ہے، نام محمد رکھ لیجئے آپ، انشاءاللہ اس کا نفع دنیا اور آخرت میں آپ دیکھیں گے۔ ناموں کے اثرات شخصیت پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو بالکل ہوتے ہیں، اچھے ناموں کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ناموں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ نام جو برا اثر رکھتا تھا اس کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے، لیکن یہاں ایک توجہ طلب بات ضرور ہے کہ اچھے نام کے کبھی برے اثرات نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نام بچے کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کو چینج کر دیں، طبیعت پہ منفی اثر مرتب ہو رہے ہیں، اچھے نام کا کبھی کوئی منفی اثر نہیں ہوگا، یہ ذہن رکھیں۔ میں ہو گیا شوہر اپنی ساری جائیداد اگر بیوی کے نام کر دے جبکہ اس کے بیوی اور بچے بھی ہوں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اپنی زندگی میں تو انسان جس کو چاہے جتنا مال دے سکتا ہے، وہ اس کا مال ہے اور کسی کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ بعض اوقات اولاد آتی ہے اپنے والدین کے، والد صاحب کے پاس کہ ہمارا حق ہمیں دے دیں، زندگی میں دے دیں بس ہمارا حق۔ بھائی آپ کا حق بنے گا والد صاحب کے انتقال کے بعد، تب آپ وہ ترکہ بنے گا، آپ وارث ہوں گے تو آپ کو ملے گا۔ والد اگر زندہ ہیں تو آپ کا اس مال پر ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے، ان کی مرضی ہے آپ کو دینا چاہیں دیں۔ ہاں جو نابالغ ہیں ان کا نان نفقہ والد کے اوپر واجب ہوتا ہے، وہ دیں گے، باقی مال پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، اور بلوغت کے بعد تو نان نفقہ بھی باپ پہ لازم نہیں رہتا۔ ہاں اگر بچہ کھانے کمانے کے بھی قابل نہیں ہے تو احساناً اس کو اس کا خرچہ دے دینا چاہیے، یہ بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ جو حق ہوتا ہے وراثت کا کہ ہمیں زندگی میں دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ والد اگر اپنی زندگی میں اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو عدل واجب ہے، یعنی افضل صورت تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو برابر برابر دے، اور مفضول صورت یہ ہے، یعنی کب افضل صورت یہ ہے کہ لڑکے کو وہی وراثت کی طرح دو ڈبل اور لڑکی کو سنگل، یعنی لڑکے کو ایک تو بچی کو آدھا، 1 کروڑ بیٹے کو دیا ہے تو 50 لاکھ بیٹی کو دے، لیکن یہ مفضول صورت ہے۔ افضل صورت کیا ہے؟ 1 کروڑ ایک بیٹے کو تو بیٹی کو بھی 1 کروڑ دے، یہ اولاد کے بارے میں۔ اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہن بھی ہیں، ماں ہیں، لیکن سارا مال اپنی بیوی کو دے دیا تو کیا جائز ہے؟ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی یعنی گناہ کا پہلو نہیں ہے کہ اگر وہ بیوی کے نام سارا کر دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں، بہرحال ماحول مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات ماں باپ خوشحال ہیں، بھائی بہن بھی خوشحال ہیں، لیکن ایک شخص یہ جانتا ہے کہ اگر آج میرا انتقال ہو گیا تو میری بیوی کو گھر میں بھی نہیں رہنے دیں گے، دھکے دے کے نکال دیں گے، اس کی فیوچر پروٹیکشن کے لیے اگر وہ کچھ کرتا ہے تو گنجائش ہے۔ ابھی آپ ہی کا یہ کویسچن لے لیتے ہیں کہ یہ بھائی کی بیٹی انہوں نے لے کے پال لی، اپنے اولاد نہیں ہے،
تو کیا اپنے شوہر کو باپ کی حیثیت سے اس کا نام یعنی بچی کے کاغذات میں لکھوا سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا مذہب اسلام کی مجھے کوئی ایسی تعلیم نظر نہیں آئی کہ بغیر کسی وجہ کے آپ بھائی کی بچی فلاں کی بچی لے کے پالنا شروع کر دیں بغیر کسی مجبوری کے۔ اس طریقے سے بچے جو ہیں ایک تو ماں باپ کی شفقت اور محبت سے محروم ہوئے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ سے فرمایا کہ اپنی اولاد میں عدل و انصاف سے کام لو، اگرچہ بوسہ دینے میں، یعنی پیار بھی کرو تو تمام بچوں کو برابر کرو۔ آپ نے بچہ لے کے دوسرے کو دے دیا، اپنے 4 بچے آپ کے پاس ہیں، ایک بچی وہاں دے دی، 4 بچوں پہ شفقت بھی ہے، پیار بھی ہے، محبت بھی ہے، ان کے ساتھ تمام معاملات، وہ بچہ محروم ہو کے دوسروں کے پاس پڑا ہوا ہے۔ دوسرا کتنا ہی پیار کیوں نہ کر لے، لیکن جو ماں باپ کی شفقت اور محبت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ مجھے کچھ بچوں نے ایسے ہی جو بچے تھے انہوں میں سے کسی نے یہ بتایا کہ مجھے دے دیا گیا، اب جب میں اپنے گھر جاتی ہوں ماں باپ کے پاس بھائی بہنوں کے درمیان تو بالکل مجھے ایسا لگتا ہے میں ایک اجنبی گھر میں آ گئی ہوں، اور وہ میرے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں جیسے میں ان کی بچی نہیں ہوں یا ان بہن بھائیوں کی بہن ہی نہیں ہوں، بالکل اجنبی سا رویہ۔ آ کے میں بیٹھتی ہوں واپس، اور وہاں بیچارے کو پورا پیار نہیں ملا۔ کتنا بڑا آپ نے ظلم کیا۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ محبت وغیرہ میں بہت ہی کم ہوتا ہے، میرا جو مشاہدہ یہی ہے کہ جی خرچہ بچ جائے گا، وہ پال لیں گے، پڑھ بھی جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، اور بعد میں وراثت بھی بچے کو مل جائے گی، اس قسم کے معاملات۔ تو بہرحال اس کے اوپر توجہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح نسب نہیں بدل سکتے کہ آپ سب میں یہ مشہور کر دیں کہ اس کا والد وہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اسی نسب بدلنے کو، باپ بدلنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں داخلے کا سبب قرار دیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مشہور یہ کر کے رکھیں کہ بھئی میرے شوہر اس کے والد نہیں ہیں، لیکن چونکہ کاغذات وغیرہ بنانے میں، ایڈمیشن کے اندر، پھر پیرنٹس میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو باپ کا شناختی کارڈ اور یہ اور وہ دیگر مسائل ہوتے ہیں، اس میں اصل باپ آ نہیں سکتا کیونکہ وہ اپنی مصروفیت میں ہے۔ ان تمام مشکلات سے بچنے کے لیے اگر وہاں پہ باپ کے خانے میں فادرز نیم کے طور پہ اس کا نام، فادر نیم کے اندر اس کا نام لکھوا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ صرف کاغذی کارروائی کے لیے۔ اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ نسب نہیں بدل رہے کہ آپ سب جب کوئی پوچھے کہ اس کا والد کون ہے تو آپ کہیں کہ ہم والدین نہیں ہیں، فلاں ہی والد ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیسے کیمپ میں ہوتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، وہاں کوئی امام مقرر نہیں ہے تو کوئی بھی ایک آگے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کی نہ زیر زبر کا ٹھکانہ ہوتا ہے نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہوتا ہے، تو کیا اس طرح ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں اگر امام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز کے مسائل جانتا ہو، صرف تلفظی کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو نماز کے شرائط، واجبات، فرائض، پھر کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، پھر طہارت کے مسائل، غسل کمپلیٹ ہونا چاہیے، وضو کا طریقہ اس کو پتہ ہو، نجاستوں کے احکام، کپڑے کیسے پاک کرنے چاہیے، یہ امامت کا مستحق ہے۔ اس کے بعد پھر وہی تلفظ سے ہونا چاہیے، زبر زیر پیش سے ہونا چاہیے۔ تو اگر ایسا کوئی امام وہاں موجود نہیں، کوئی بھی بیچارہ آگے کھڑا ہو کے اس طرح نمازوں کی بربادی کا سامان کرنے والا ہو تو پھر اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، اپنے علیحدہ علیحدہ نماز پڑھی جائے۔ پھر علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ کم از کم آپ کی غلط ہے تو آپ ہی کی خراب ہوگی، دوسروں کی نماز تو آپ کی وجہ سے نہیں ہوگی، یا امام کی اپنی خراب ہوگی، اس کی وجہ سے دوسروں کی تو نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے کسی شخص کو آگے کھڑا کر دیا جو امامت کا اہل نہیں ہے تو اس کی نماز بھی ضائع ہو سکتی ہے اور آپ کی بھی ہو جائے گی، جبکہ واقعی ایسی اس میں غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہ تلفظ کا ٹھکانہ ہے، نہ زیر زبر پیش صحیح پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو وہ حق حاصل نہیں ہے کہ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہو، پھر علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی ٹھیک ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تشریف لائیں گے؟ کیا وہ تشریف لا چکے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو مطلب اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا اس طریقے سے کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر ندا آئے گی غیب سے کہ یہ اللہ کے ولی امام مہدی ہیں، سب ان کی بیعت کریں، اور یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا سے اولیاء سمٹ کر مکے کی طرف تشریف لے جائیں گے، اس وقت پھر آپ کی بیعت کی جائے گی، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے ملک شام میں، پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے، دونوں کی ملاقات ہوگی، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حالانکہ نبی افضل ہوتا ہے اور اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اس طرح کہ ان کی زوال نبوت نہیں ہوگی، وہ نبی اب بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی وجہ سے وہ بحیثیت امت کے ہوں گے، اس لیے پھر امتی کے ہوں گے تو پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے۔ تو یہ بالکل قرب قیامت کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظہور ہوگا۔ باقی اگر کسی کے پاس اپنے کچھ دلائل ہوں
اور وہ اس کی روشنی میں کلام کرتے ہوں تو کسی پہ تنقید نہیں ہے۔ اہل سنت کے اپنے دلائل ہیں، کسی کے اپنے دلائل ہوں تو یہ لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے، نہ کسی پہ تنقید کی جائے، کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل ہیں، دلائل پر موقوف ہوتے ہیں، جو دلیل ہمارے پاس اس کے حساب سے مختصراً قلت وقت کی بنا پر جو کچھ میں بتا سکتا ہوں میں نے آپ کو عرض کیا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے سجدے میں ناک کی ہڈی لگانا واجب ہے، تو کیا لگانا ہی واجب ہے یا سختی سے دبانا بھی واجب ہے؟ بھائی دبانا وغیرہ کوئی واجب نہیں ہے، پیشانی بس تھوڑا سا سختی سے تھوڑا سا ہلکا سا پریس کریں، باقی ناک کی یہ نوک نہ لگے، ہڈی بس لگ جائے، اس کو دبانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ناک ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ایک صاحب ایسے ہیں میرے جاننے والے جو پہلے مسئلہ سے معلوم نہیں تھا، انہوں نے اتنا دبایا کہ ان کی ناک کی ٹیڑھی ہو گئی ہے تھوڑی سی۔ تو یہ شریعت ناک ٹیڑھا کرنے کی ترغیب نہیں دیتی ہے، بس ہلکی سی اپنی ناک رکھیں، یہ ہڈی لگ گئی، اب مزید دبانے کی حاجت نہیں ہے۔ کہ صرف سنت غیر موقدہ جو عشاء سے پہلے کی 4 اور عصر سے پہلے کی 4 ہیں، ان میں 2 کے بعد اتحیات کے بعد درشی بھی پڑھا جائے گا، باقی جتنی بھی نمازیں ہیں کسی میں بھی نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھیں گی تو یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کریں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، آخر میں سجدہ سہو لازم آئے گا، چاہے وہ 4 فرض ہوں، چاہے سنت موقدہ ہوں، چاہے وطر ہوں، چاہے 4 نوافل پڑھ رہی ہیں، تو اس لیے ان کو اس میں نوافل کا الگ حکم ہے، لیکن یہ جو میں نے کہا وطر، فرض یا سنت مؤکدہ، ان میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، اگر پڑھا تھا آپ نے وہ تمام نمازیں واجب العیادہ ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیسے پیش کیا جائے، کیونکہ درود اور سلام کا حکم ہے، تو سلام کیسے پیش کیا جائے؟ تو سلام کا ایک تو ہے الفاظ کیسے استعمال کیے جائیں، تو کوئی بھی سلام کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود یعنی رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، اگر یقین یہ ہو اور عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو سرکار تک پہنچائے گا اور آپ سماعت فرما لیں گے، تو اگر مخاطب کر کے بھی آپ کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز وہاں تک پہنچا رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اس طرح الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اس میں صلاۃ بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ اکثر جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر مختلف زبانوں میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس میں بھی آپ جو بھی آپ کی مدر لینگویج ہے اس میں بھی آپ سلامتی، اصل میں سلام ہے یہ، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، تو اردو کے اندر بھی، یا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے نبی آپ پر ہزاروں سلام، تو یہ سلام سمجھ لیں یہ سلام ہے اور سلامتی کی دعا ہے، تو کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھٹنے میں شدید درد ہے جس کی بنا پر وہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ باقی قرات وغیرہ بیٹھ کے کر لے، جب رکوع کرنے لگے کھڑا ہو کے تھوڑا جھکے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھک جائے، کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں ہم نے بارہا اس کا جواب دیا کہ اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سجدے پر قدرت نہیں رکھتے تو آپ سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لہذا جب آپ سجدہ نہیں کر سکتے تو پوری نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کے ہی آپ ہلکا سا جھکیں، رکوع کے لیے کم اور سجدے کے لیے زیادہ جھکیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کھڑے ہونے کا تکلف نہ کریں، اگر کرنا چاہے کوئی تو منع بھی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر گھٹنوں میں درد ہے، سجدہ تو نہیں کر سکتا، تو وہ تکبیر کھڑے ہو کے لگاتا ہے اور قرات پوری کھڑے ہو کے کر لیتا ہے، پھر بیٹھ کے رکوع اور سجود کرتا ہے، یعنی کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے چل جائے گا۔ لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو، بالکل بیٹھ کے ہی پوری نماز پڑھے تو اس کے لیے صحیح ہے، کیونکہ جب تک سجدے پہ قادر نہیں ہے قیام بھی ساقط ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے ٹانگوں کا مسئلہ ہے، میں بیٹھ کر پیشاب وغیرہ نہیں کر سکتا تو مجبوراً کھڑے ہو کے کرتا ہوں، اور اس وجہ سے میرے چھینٹے جو ہیں وہ ٹانگوں کے اوپر آ جاتے ہیں، بعد میں ٹانگیں دھو لیتا ہوں، تو کیا میں گناہ گار ہوں گا؟ دیکھیں گناہ گار تو اس صورت میں آپ نہیں ہوں گے کہ جب کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، تو پھر تو ایک مجبوری کی صورت ہے کہ ایسا ہی کرنا ہے اور پھر تھوڑی بہت چھینٹے آ جائیں اس کو آپ دھو لیں۔ لیکن اگر اس کے متبادل صورتیں موجود ہیں جو آپ ذرا بھی معلوم کریں گے تو آپ کو اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا، تو پھر اس صورت میں ٹانگیں اگر آلودہ ہوئیں تو یہ عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر انہی کی وجہ سے ہوگا۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا برتن لے لیں کہ جس میں آپ پیشاب کریں کہ وہ پھیلے ہی نہیں، بوتل ٹائپ کوئی ہو، کوئی لوٹا ہو، اس کے اندر وہ پیشاب کے لیے مخصوص کر لیں، اس میں آپ کریں تو وہ پھیلے گا ہی نہیں، وہ آپ کے ٹانگوں بھی نہیں آئے گا، اس کو پھر پھینک دیں اور اس کو دھو لیں اور مطلب آپ استنجا کر لیں۔ تو لیکن آپ جب کھڑے ہو کر کریں گے اور پھر وہ چھینٹے ویٹے پڑنے کا آپ جو جیسے اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں، اس وقت ناپاکی ہوگی، لہٰذا حتی الامکان متبادل ذرائع اختیار کرنا آپ پر اس صورت میں واجب ہے جبکہ ایسے میسر ہوں اور آپ اس میں پیشاب کی چھینٹوں سے بچ سکتے ہوں، پھر تو آپ کے لیے رعایت نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ والد صاحب کا گھر تھا، وہ سیل کر کے جب دوسرا لیا تو والدہ کے نام کر دیا گیا۔ ہمارے ایک بڑے بھائی تھے جو شادی کر کے علیحدہ ہو گئے تھے،
اب جب والد صاحب کا انتقال ہوا اور اس مکان کو تقسیم کرنے کی باری آئی تو والدہ یہ کہتی ہیں کہ جو بڑے بھائی چلے گئے تھے انہیں تو پرانے مکان کے حساب سے ہم حصہ دیتے ہیں، اور جو جتنے ابھی موجود ہیں انہیں نئے مکان کے جو حساب سے حصہ دیا جائے گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے اچھی طرح بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہے تو ایک تو کاغذاتی کارروائی ہوتی ہے، ڈاکومنٹس بنائے جاتے ہیں جو قانونی اعتبار سے ویلڈ ہوتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ جی ایک کی چیز دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں اور شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں، لہذا یاد رکھیں کہ اگر میں کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتا ہوں تو وہ میری ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگی کہ پہلی چیز وہ اس کو قبول کرے۔ میں نے کہا میں آپ کو پین تحفے میں دیتا ہوں، اس نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، یہ اس کی ملک میں نہیں جائے گا۔ وہ کہے چلیں ٹھیک ہے میں نے قبول کیا، ایک چیز، اور دوسرا یہ کہ اس طرح اس کی ملک میں دے دینا کہ مکمل طور پہ وہ تصرف کر سکے، اسے بیچ سکے، کسی اور کو تحفہ دے سکے، چاہے تو اس کو مسجد کے لیے وقف کر سکے۔ اس طرح کلی اختیار کے ساتھ جب آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں داخل ہوتی ہے، اور اگر ایسا کلی اختیار نہیں دیا گیا، چاہے آپ نے ڈاکومنٹیشن کر لی ہے، تو قانونی اعتبار سے، کاغذاتی اعتبار سے تو فلاں مالک ہو گیا، لیکن شرعی اعتبار سے نہیں، جو پہلے والا ہے وہی مالک رہے گا۔ اگر آپ کے والد صاحب نے والدہ کو مکان دے بھی دیا تھا، یعنی نام کر دیا تھا بظاہر، اس میں خود بھی رہتے ہوں گے، سب بچے رہ رہے ہیں، اور آپ کی والدہ کو یقیناً یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ سب کو باہر نکال کے چاہے تو کرائے پہ چڑھا دیں، چاہے تو بیچ دیں، چاہے اپنے میکے میں کسی کو تحفے میں دے دیں، اس کا مطلب ہے مکمل تصرف کا اختیار نہیں ملا تھا۔ بظاہر والدہ کے نام تھا لیکن یہ حقیقتاً والد صاحب کا ہے، اور جب یہ والد صاحب کا ہے تو اب جب وراثت تقسیم ہوگی تو آپ کی والدہ کو بھی حصہ ملے گا، اور جتنے بچے ہیں انہیں شرعی اعتبار سے پورا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے بھائی کو پرانے مکان کے اعتبار سے اور باقی سب کو نئے مکان کے اعتبار سے ملے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں ایسے تمام ماں باپ سے کہ خدا را اپنی عقل سے شرعی معاملات کو حل کرنے کی کوشش نہ کیجیے۔ ویسے یہ کہ مطلب کوئی بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر جائے، دوسرا بھی مر سکتا ہے، بوڑھا بھی مر سکتا ہے، بچے مر رہے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر والے کو کہا جاتا ہے کہ یہ اب قبر کے زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ جب اتنا یقین موت کا ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ انسان کو محتاط ہو کر غلطیوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں سے کچھ تلف کر کے اس انداز سے آپ وصیت کر کے یا تقسیم کر کے چلے جائیں کہ آپ کی قبر اندھیروں میں ڈوب جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی وارث کو اس کی میراث سے محروم کرے تو اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے۔ آپ اندازہ کریں تو یہ والدہ غلط قسم کا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہیں، آپ ان کو پیار محبت سے روکیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے پورا مسئلہ ایک پیپر پہ لکھیں، جو قریب ترین اہل سنت کا کوئی دارالعلوم ہو وہاں جا کے اس پہ ریٹن فتویٰ لے لیں اور اس کے مطابق حصص تقسیم کریں۔ انشاءاللہ جو میں نے بتایا ہے اسی کے اعتبار سے آپ کو فتویٰ ملے گا، اور یہ مکان سب میں اس طرح تقسیم ہوگا جو شرعی طریقہ ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کو بھی اتنا حصہ ملے گا جتنا یہاں کے جو بچے لڑکے رہ رہے ہیں بیٹے رہ رہے ہیں ان کو ملے گا۔ امید ہے کہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔